پہلے زمین کا تعارف حاصل کر لیں کہ زمین ہے کیا، یہ بھی مغالطے ہیں دور ہو جائیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ زمین ہے گول، یہ پورا جیسے فٹ بال ہے، گلوب ہے، یہ پوری زمین ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ زمین کے اوپر وہ ملک ہیں سارے، اور باقی سارے سمندر ہیں۔ اب زمین اور آسمان کو پہلے سمجھ لیں۔ آسمان کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ زمین ایک گھر کی طرح جیسے گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، فرش ہے ایسے۔ فراشہ تو ہمارے رہنے کے لیے بطور فرش استعارتاً فرمایا، ہماری زندگی کے لیے رہنے کی جگہ، مگر جیسے ہمارے گھروں میں گراؤنڈ فلور ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل فلیٹ ہے زمین، ایسے جیسے آپ زمین پہ بیٹھے ہیں فلیٹ ہے، ایسے نہیں ہے۔ اور اسی طرح آسمان بھی ایسے نہیں ہے جیسے اوپر چھت ہوتی ہے کمرے کے، اس طرح سیدھی چھت ہوتی ہے، ویسے چھت ہے وہ زمین کی اوپر استعارتاً، مگر فلیٹ شکل نہیں ہے۔ زمین یہ گول ایک گلوب کی طرح ہے، اور آسمان کیا ہے؟ یہ تصویر دیکھیں، درمیان میں زمین نظر آ رہی ہے آپ کو، اور اس کے ارد گرد ایک دائرہ ہے بہت بڑا، وہ میں نے دائرہ لگوایا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ وہ جو دائرہ ہے ارد گرد سفید، سمجھے وہ سارا چاروں طرف آسمان ہے۔ ابھی تک سائنس کی آنکھ نے اس کی حدیں نہیں دیکھی، آسمان کی حدیں نہیں دیکھی، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے دکھایا کہ یہ درمیان میں زمین ہے، اور اس کے چاروں طرف، یہ چاروں طرف گولائی میں آسمان جاتا ہے۔ اور آپ جو رہتے ہیں، سنیں انٹرسٹنگ بات ہے، آپ لفظ پڑھ رہے ہیں پاکستان، تو ہم زمین میں یعنی اس طرح جمے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا، مگر ہم اس طرح معلق ہیں ہوا میں۔ اور اگر اس طرف سے کھڑے ہو کے زمین کا نقشہ دیکھیں تو ادھر میکسیکو نظر آ رہا ہے آپ کو، امریکہ کے آگے میکسیکو، وہ آپ کی اولڈ سمت میں، وہاں رہنے والے لوگ اس طرح ہیں، گویا ادھر والے لوگ انسان اس طرح کھڑے ہیں، اور زمین کے دوسرے کنارے پر اپوزٹ سائڈ پر لوگ اس طرح کھڑے ہیں، اس طرح الٹے، یعنی سر ان کا نیچے ہے، پاؤں اوپر ہیں، ادھر آپ کا سر اوپر ہے، پاؤں زمین کی طرف۔ ناروے لکھا ہے سامنے، ناروے میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ مثال کے طور پہ اس طرح، اس کے مد مقابل ساؤتھ افریقہ میں اس کی الٹ نیچے لٹکے ہوئے ہیں۔ چونکہ ہر کھڑا ہوا شخص اوپر، ادھر، ادھر، نیچے، سب کے سر سے اوپر چلے جائیں تو آسمانی فضا ہے، سب کے اوپر آسمانی فضا ہے، تو ہر طرف آسمانی فضا ہے، ہر طرف آسمانی آسمان ہے۔ اس لیے کہتے ہیں زمین کے اوپر آسمان بنایا، کہ جو زمین کے اس طرف ہے اس کے بھی اوپر آسمان ہے سارا، یہ جو اس طرف ہے اس کے اوپر بھی آسمانی فضا ہے، جو زمین کے اس طرف ہے ادھر اس کے اوپر بھی آسمانی فضا ہے، جو اس طرف ہے نیچے ادھر بھی آسمانی فضا ہے۔ تو اس گلوب کی طرح کائنات بھی پوری ارد گرد گولائی میں ہے، پوری کائنات۔ تو کوئی زمین کے جس خطے پہ رہتا ہو تو آسمان اس کے اوپر ہے، اس لیے اس کو چھت کہتے ہیں۔ وہ ہمارے سروں کے اوپر فضائیں ہیں، اور وہ کتنی ہیں اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا، اس کا کوئی اندازہ آپ نہیں کر سکتے، کھربوں سے بھی آگے شمار ہے اس کا، یعنی اتنی مسافت ہے۔ اب یہ جو زمین ہے یہ گردش کر رہی ہے دو طریقے سے، ایک یہ میں اس کو ہلا رہا ہوں، دیکھیے یہ اس کو کہتے ہیں محوری گردش، اپنے محور پر یہ زمین خود گردش کرتی جاتی ہے اس طرح، یہ جیسے لٹو گھومتا ہے، لٹو، آپ جب لٹو وہ کھیلتے ہیں، اب تو نہیں، پہلے زمانے میں بچے کھیلتے تھے گلیوں میں، تو لٹو کی طرح زمین اپنی جگہ گھوم رہی ہے، ایک یہ اس کی ایک حرکت ہے۔ یہ جو حرکت ہے زمین کی جو گھوم رہی ہے، اس کی رفتار سن لیں، اپنی جگہ پہ ہی یہ 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم، میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ گھما کر، سمجھے یہ زمین گھوم رہی ہے، آپ یوں سمجھیں۔ اور اس وقت بڑا سے بڑا جہاز جو اس وقت ہے دنیا میں، ہوائی جہاز جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، اس کی رفتار کوئی 1300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے میکسیمم۔ ایک جہاز انہوں نے چلایا تھا کئی سال پہلے، بہت زیادہ رفتار کے ساتھ، وہ فلائٹ بند کر دی، خطرناک تھی۔ اب اس وقت دنیا میں جو فلائٹس اویلیبل ہیں، سب سے بڑے جہاز کی رفتار 1300
کلومیٹر کے قریب ہے، تو سب سے بڑے تیز ترین ہوائی جہاز جس رفتار سے سفر کرتے ہیں، زمین اپنے مرکز و محور کے گرد اس سے بھی کئی 100 کلومیٹر زیادہ پر گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے، ایسے 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 ایسے۔ ایک یہ گردش قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ گھومتے ہوئے کہیں کانپنے نہ لگے، اس کو مستحکم کیا ہے۔ اور دوسری گردش ہے زمین کی، سورج کے گرد زمین کا ایک مدار ہے، پورا چکر لگاتی ہے سورج کے گرد، جو کہ نظام شمسی کا حصہ ہے، تو اس کا بھی ایک مدار ہے، پورا ایک سڑک ہے، سمجھے سفر ہے، تو اس کا جو سفر ہے زمین اس میں بھی گھومتی رہتی ہے، ہر وقت گھومتی رہتی ہے، اور یہ 365 دنوں میں اپنا وہ ایک مدار مکمل کرتی ہے گردش۔ تو اس کی رفتار سورج کے گرد زمین کی حرکت کی اور گردش کی رفتار ہے 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ یہ زمین چل رہی، موو کر رہی ہے 1,08,000 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں، اس میں 100 ہوائی جہاز ملا لیں، 100 سب سے بڑے، اور ان کی رفتاروں کو ملا لیں، تو زمین اکیلی ان 100 ہوائی جہازوں کی ملٹیپل سپیڈ سے زیادہ تیز رفتاری سے ہر وقت گھوم رہی ہے۔ تو ادھر بھی گھوم رہی ہے، اس طرح بھی گھوم رہی ہے، اور ایسے بھی گھوم رہی ہے اندر، بیک وقت 2 گردشیں ہیں زمین کی۔ اب یہ معلومات تو انسان کو اب ملی، آج سے 100 200 سال پہلے 300 سال پہلے معلومات کا آغاز ہوا، اب جا کے اویئرنیس کمپلیٹ آئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو 1400 سال پہلے صحرا میں بسنے والے عرب بدوؤں میں نازل ہوا، جس میں سائنس اور علم اور پڑھنے لکھنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس وقت یہ قرآن نے کیسے بتایا کہ اس سے توازن قائم کیا ہے تاکہ زمین حرکت کرتے ہوئے کانپنے نہ لگے، بیلنس رہے۔ آپ 100 بار بھی پوچھیں گے زبانیں بند ہو جائیں گی، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے اللہ کے، کہ اللہ کی ذات ہے جس نے وحی بھیجی اور یہ علم حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ یہ صرف میں نے آپ کو زمین کی 2 گردشیں بتائی ہیں، فقط زمین کی۔ اسی طرح چاند بھی گردش کرتا ہے، زمین کے گرد بھی کرتا ہے، اور زمین کی طرح اپنے محور کے گرد بھی کرتا ہے چاند بھی، اور وہ چاند اپنا سفر 27 دن 27.5 پونے 28 دنوں کے قریب مکمل کرتا ہے، تو اگلے دن جا کے جو آپ چاند دیکھتے ہیں وہ زمین کے گرد ایک سفر مکمل کر کے آتا ہے۔